الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں بنایا، پیدا فرمایا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کے لیے محنت کرنا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ نیا سال منانا کیسا ہے؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، نیا سال منانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام۔ اصل میں تو ہمارا اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے جو نیا سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جنوری سے ہمارا نیا سال شروع نہیں ہوتا، حالانکہ محرم بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے، سب چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن دوسروں کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ غیروں کے طریقے میں زندگی گزارنا تو پسند ہے، لیکن اپنے جو اسلام کا طریقہ ہے، اس طریقے میں زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل بن چکا ہے۔ ہمارا دل اس کو چاہتا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر ایسا کریں گے تو وہ وقت دور نہیں جس وقت اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب اس وقت میں اگر ہم دعا کریں، بدلنا چاہیں، بدلنے کا موقع نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے نیا سال منانا اسلام میں حرام ہے۔ نیا سال منانے کی کوئی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آج رات میں اتنے مسلمان مرد اور عورت ناچیں گے اور پارٹیاں منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ اصل میں تو نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ایک سال گزر گیا کہ ایک سال کی نمازیں گئی ہیں، ایک سال کی عبادت چلی گئی، اور ایک سال کا روزہ چلا گیا، اور ایک سال کی تلاوت چلی گئی، ایک سال کے سنتیں چھوڑ دیے، اور پھر خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارا نیا سال ہے۔ بہت بے غیرت کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ مسلمانوں کو شرم ہونی چاہیے کہ غیروں کے طریقے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر ہمیں شرم نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے، آئے گا جس وقت ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنانا چاہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہیں گے، اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہیں گے، لیکن وہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ تو بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے، نیا سال خوشی منانے سے شروع نہیں ہوتا، نیا سال عبادت سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نیا سال ہمارے تقدیر میں، ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے، اگر یہ ہمارے مقدر میں اچھا ہو، اس کے لیے اللہ سے ہمیں دعائیں کریں۔ لیکن خوشی منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا کام ہے۔ اصل میں ہمارا جو نیا سال شروع ہوگا وہ محرم سے شروع ہوگا، اس لیے ہمیں خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محرم میں واقعہ معلوم نہیں ہے، غم کی بات ہے، ایسا واقعہ پیش آ گیا، لیکن بھائیوں، ہم بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دوسروں کے طریقے میں ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے پسند ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے ہیں، اس طریقے میں زندگی گزارنا ہمارے دل میں ایسی تکلیف دہ بات ہے، ایسا ہمارا دل ناگواری کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے میں کیوں گزاریں، کیوں ان کے طریقہ ہمیں فالو کریں، کیوں ان کے طریقے میں چلے۔ تمہیں اگر نہیں کرنا ہے تو مت کرو۔ میرے بھائی، اگر دین کو آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دین کو نقصان بھی مت کرو۔ یہ نیا سال منانا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر دین کو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دین کو نقصان کرنے کا حق بھی آپ کو نہیں ہے۔
تو اس لیے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچائے، اللہ کو راضی کر لے۔ نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ خوشی منا رہے، کس بات کی خوشی ہے کہ کیا اکھاڑ لیا ایک سال کا؟ ایک سال کی عبادتیں گئی، افسوس نہیں ہے۔ ایک سال کی تلاوتیں چلی گئی، افسوس نہیں ہے۔ ایک سال کی سنتوں کی پابندی چھوٹ گئی، تہجد نہیں ہوئی، اور کہتا ہے کہ خوشی منائیں گے۔ میرے بھائی، بہت افسوس کی بات ہے، بہت بے غیرت بے شرمی کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر غیروں کے طریقے میں زندگی گزار۔ اسی لیے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عیب کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی طریقے سے دین کا علم ہمیں سیکھیں۔ ہمیں تو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جو مل گیا کھا لے رہے، جو مل گیا اسے لوٹ لے رہے، دوسروں کے مال پہ نظر ڈال کر اس کا مال چھین رہے، زبردستی لے رہے ہیں۔ سنیے، کسی کا مال اگر آپ زبردستی لے رہے ہیں، کسی کا آپ زبردستی صرف 2 پیسہ لیے ہیں، تو کل قیامت کے دن اس کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا حق، اس کا بدلہ جو ہے ہماری 700 مقبول نمازیں دینا پڑے گا۔ صرف 2 پیسوں کے بدلے میں ہماری 700 مقبول نمازیں اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں دینا پڑے گا۔ اور اگر زبردستی کسی کی زمین چھین لی ہوگی تو کل قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی، 7 زمین 7 آسمان کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہمیں بہت افسوس کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت وعیدیں، اللہ کے اتنے سخت عذابات اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے اندر، قرآن شریف کے اندر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جو کام کی اجازت ہے اسلام کے اندر، جس کام کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہمیں عمل کرنا ہے، اس طریقے پہ ہماری زندگی کو گزارنا ہے۔ جو دوسروں کا، غیروں کا طریقہ ہے، اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج 100% میں 5% لوگ نماز پڑھ رہے، اور 5% میں بھی صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے تو جہنم کے عذاب اتنی سخت ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے۔ جب دنیا کا پردہ بند ہو جائے گا، دنیا کا پردہ پڑ جائے گا، اس کے بعد سے آخرت کا پردہ جو ہے نا کھل جائے گا۔ اب بندہ افسوس کرے گا اور اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج، میں ایک نیکی کر کے آؤں گا، اور جو بچا ہوا مال ہے سب تیرے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ صدقہ بنا کے آؤں گا۔ اور اس کے بعد دنیا میں آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کل قیامت کے دن آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنے انگلی کو یہاں سے کترنا شروع کرے گا، کترتے کترتے یہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن پتہ نہیں چلے گا اس کو۔ اتنا دردناک عذاب ہوگا، اتنا ہولناک عذاب ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خود جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا کریں۔ ہمارے لیے ذمہ داری ہے، اس امت کا ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ خود بھی دین سیکھے، اپنے گھر والوں کو دین سکھائے۔ ساری دنیا کے اندر قرآن کے احکام کو، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے طریقے کو ہمیں ساری انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خود دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت بے غیرت بے شرمی کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو کر
کلمے کا مطلب تک خود نہیں جانتے. پیدائشی مسلمان ہیں اور جو زندگی گزاری ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن کلمے کا مطلب اگر پوچھا جائے تو خود معلوم نہیں ہے. کیوں؟ بے فکر. ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے، پوری دنیا چاہے اس کو خریدنا چاہے تو کوئی ایمان کو خرید نہیں سکتا. پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر ایمان کو اگر بنانا چاہے تو ایمان کو بنا نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس امت کا جو ذمہ دار تھے، اس امت کے جو ذمہ دار ہیں وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی چین سے کھانا، کبھی چین سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنا، کبھی اچھے گھر میں نہیں رہے. حالانکہ چاہتے تو اچھی زندگی گزارتے تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے نبی نے سب کچھ چھوڑا. لیکن ہم اللہ کے نبی کے طریقے میں چلنا ہمارے لیے ناگواری ہے، ہمیں پسند نہیں ہے. دیکھو، جو آدمی اللہ کے نبی کے طریقے میں چلے گا اسی کا فائدہ ہوگا. اس سے نہ اللہ کا فائدہ ہوگا نہ اللہ کے نبی کا فائدہ ہوگا. ایک سنت پہ عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. شہید کا مرتبہ ایسا ہے کہ خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو چکی ہے. اور شہید کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جا کر اپنے سر کو کٹانے والا. صرف ایک سنت پہ ایسے 100 لوگوں کا ثواب اللہ ہمیں دے رہا ہے. لیکن ہمیں شرم نہیں ہے کہ ہمیں غیرت نہیں ہے کہ ہم غیروں کے طریقہ اختیار کر رہے ہیں. بہت بڑی افسوس کی بات ہے، بہت بڑی ناکامی کی بات ہے. اگر ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے اور ایسے ہی مریں گے، کل قیامت کے دن ہمارا حشر بہت دردناک، بہت سخت ہوگا. قبر کے اندر بھی ہماری حالت بے حال کر دی جائے گی. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. جیسے ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، دنیا کے کام کاج سب کچھ سیکھ رہے ہیں، اگر نہیں سیکھ رہے ہیں وہ دین نہیں سیکھ رہے ہیں، دین کا علم نہیں سیکھ رہے ہیں. قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو آپ پڑھنا ہے اور قرآن کو عمل کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے.